اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جزء قرآن 10ویں سپارے کے پیغامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 10ویں پارے میں سورہ مبارک انفال جاری ہے، اس کی 41ویں آیت، جس میں خداوند متعال نے ہمیں واجبات مالی کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے واجبات ہیں، اور مالی واجبات میں سے ایک زکوٰۃ ہے اور ایک خمس ہے۔ خداوند متعال نے یہاں پر خمس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ حکم ہوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تم اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کہ جو تمہارے ہاتھ مال غنیمت آتا ہے اس میں سے 5واں حصہ 1/5 اللہ کے رسول کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، ذوی القربہ یعنی نبی گرامی اسلام کے اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور وہ لوگ جو راستے میں توشہ راہ سے خالی ہو جاتے ہیں، راستے میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو بس قرآن مجید نے یہاں پر ہمیں ایک انتہائی اہم مالی واجب کی طرف متوجہ کیا کہ تم جس چیز کو بھی کماتے ہو اور اس میں سے جو بچ جاتا ہے اس میں سے تم نے 5واں حصہ بطور خمس ادا کرنا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو مال امام کہا جاتا ہے علیہ السلام، جو دینی امور پر خرچ کیا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کو مال سادات کرام کہا جاتا ہے۔ وہ سادات بنی ہاشم کے لیے مختص ہوتا ہے اور ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہوں، ائمہ ہدی علیہم السلام کی موجودگی میں یہ مال ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور ان کی ہی اجازت سے خرچ کیا جائے گا، جبکہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ائمہ علیہم السلام کے جو عمومی طور پر نائبین ہیں، یعنی مراجع کرام دامہ ظلہم، ان کی اجازت سے اس کا مصرف کیا جاتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ سے بھی اس کی تشریح بیان ہوئی ہے خمس کے حوالے سے۔ امام ہفتم سے ایک حدیث نقل ہوئی، اصول کافی میں امام فرماتے ہیں فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، لوگ جو بھی کم یا زیادہ چیز اپنے ہاتھ میں لے آتے ہیں، فائدہ پہنچتا ہے، منفعت حاصل کرتے ہیں، اس ہر چیز میں سے انہوں نے 5واں حصہ نکالنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بیان کے لیے ائمہ خدا علیہم السلام کے کلام کی ضرورت پڑتی ہے۔ مفسر حقیقی قرآن ائمہ خدا علیہم السلام ہیں، تو پس وہ احادیث جو ابواب خمس میں ذکر ہوئی ہیں وہ سب کی سب انہی مطالب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو پہلا پیغام قرآن مجید نے ہمیں یہ دیا کہ مال غنیمت ہو یا تمہاری کمائی ہو یا تمہارا استفادہ ہو کسی چیز سے، مالیات سے، تو جو تمہارے پاس بچ جائے، جو اضافی ہو، اور تم نے میانہ روی سے زندگی گزاری ہو، تو اس بچے ہوئے سے تم نے 5ویں حصے کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا پیغام 10ویں پارے سے ہمیں خداوند متعال نے جو دیا اور جسے ہم نے اخذ کیا، وہ آیت 46 ہے سورہ مبارک انفال سے۔ اس میں خداوند متعال نے مومنین سے کہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں اتفاق و اتحاد کرنا ہوگا۔ ارشاد ہوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔
اے لوگو، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو۔ اگر تم لڑائی جھگڑے میں پڑو گے تو تمہاری شان و شوکت جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گی، تمہاری جو ابوہت ہے، تمہارا رعب و دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فتفشلوا، تم سست ہو جاؤ گے، وتذہب ریحکم، اور تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، خداوند متعال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں دشمن کے مقابلے میں مومنین کو حکم ہوا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے درمیان میں ہرگز اختلاف نہ ہونے دو۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 25 میں ایک انتہائی اہم مورد میں اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انی واللہ لأظن ان ہؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعہم علی باطلہم۔ اے لوگو، جان لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم، وہ قوم جو امیر المؤمنین کے مقابلے پر تھی، اور آپ کو انہوں نے پورے طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کی اور امام کے کام میں رکاوٹ ڈالی، اور امام علیہ السلام کے خلاف بری خبروں کا ایک جال پھیلایا۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم تمہارے اوپر چھا جائے گی، تمہیں ختم کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باطل پر ہونے کے باوجود آپس میں متحد ہیں، لیکن وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق ہو، وہ باطل پر ہونے کے باوجود اکٹھے ہیں۔ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، تم امام حق کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی معصیت کرتے ہو، جانتے ہو امام حق پر ہے پھر بھی اس کی اتباع نہیں کرتے۔ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ، جبکہ وہ دوسری قوم جو ہے وہ اپنے باطل امام کی پیروی کرتی ہے۔ تو گویا امیر المؤمنین نے ہمیں یہ درس دیا کہ دشمن کے مقابلے پر کسی بھی قسم کا تفرقہ، آپس میں کینہ ڈالنا، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونا، آپس میں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا قطعاً ناقابل قبول ہے۔ تیسرا پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ تمہیں اپنے سرسخت دشمن کے مقابلے پر ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دشمن حملہ کرے گا تو پھر ہم اپنی تیاری کریں گے، نہیں۔ درس قرآن یہ ہے، پیغام قرآن یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی تیار ہونا ہے۔ سورہ مبارک انفال کی 60 نمبر آیت میں تذکرہ ہوا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی قدرت رکھتے ہو، جتنی بھی طاقت رکھتے ہو، جتنی بھی ہمت رکھتے ہو، اس کو جمع کرو، اسے آمادہ کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور مضبوط قسم کے گھوڑے، پلے ہوئے گھوڑے، جوان گھوڑے، چونکہ اس زمانے میں گھوڑے ایک انتہائی اہم جنگ میں مدد کا سبب ہوتا تھا، اسے بھی ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے تم اپنے دشمن کو ڈرا کر رکھو گے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، دشمن جو اللہ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، اور اس کے علاوہ جو دشمن ہے وہ سب کے سب جو ہیں تمہاری اس آمادگی کی وجہ سے، تمہارے مجہز ہونے کی وجہ سے، تمہارے مسلح ہونے کی وجہ سے حالت ڈر میں ہوں گے، حالت خوف میں ہوں گے۔ تم اگرچہ نہیں جانتے ان لوگوں کو جو ظاہری دشمنوں کے علاوہ ہیں، لیکن اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور یاد رکھو مسلمانوں کی شان و شوکت و عظمت کی خاطر تم جتنے بھی مسلح ہونے پر جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو یہ اللہ کے راہ میں انفاق ہوگا، اور یقیناً تم ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو آمادہ رکھنا کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ دشمن کو مرعوب رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا،
اور دشمن کے حملے کی صورت میں اس سے اسلامی مملکت کو اور مسلمانوں کو بچانا انتہائی ضروری قرآنی پیغام ہے۔ چوتھا پیغام جو خداوند متعال کے اس کلام حکیم سے ہم لے رہے ہیں، اس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ تمہیں اے میرے حبیب، آپ کو ہر صورت میں اس باور پر رہنا ہے کہ اللہ اور مؤمنین جو کہ آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ گویا کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر دشمن کے ہم مقابلے پر ہیں، ہمارے مقابلے پر دشمن ہے، شرک ہے، مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، یہودی ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور دوسرا وہ مومنین جن کو ہم نے اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سی جگہ پر اقوام موجود ہیں، مثال کے طور پر ناجائز مملکت جو مسلمانوں کے دل میں بنائی گئی اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے بنائی گئی، یعنی اسرائیل، اس کے مقابلے میں بہت سی اقوام میں سب سے سربلند قوم جو ہے وہ لبنان کی قوم ہے، جو اپنے رہبر اور رہنما کے ساتھ ہمیشہ آمادہ ہے، اور رہنما کو بھی اللہ کے بعد ان ساتھیوں کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انفال کی 64ویں آیت میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیامبر، اے ہمارے نبی، آپ کے لیے خدا اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کافی ہیں، یعنی آپ کی حمایت کے لیے، آپ کی پشت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لوگ کافی ہیں۔ یہاں پر متوجہ رہیے کہ بعض اوقات اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان مؤمنین کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فرما رہا ہے خداوند متعال کہ اے حبیب، اے نبی، اے پیغمبر، آپ کے لیے میں اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں، یعنی اللہ اور مومنین پشت پناہ ہیں نبی گرامی اسلام کے، اور ان کے لیے باعث تقویت ہیں۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کرنا ہے، کسی اور نے ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، کوئی اور ہمارے لیے نجات دہندہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی ذات نجات دہندہ ہے، اور وہ مومنین جو خلوص کے ساتھ اپنے رہبر کی اتباع کرتے ہیں۔ پانچواں پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا کہ دیکھو دشمن کے اوپر کبھی اعتماد نہ کرنا۔ ہم اپنی اس دنیا داری میں دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بجائے، ہمسایوں کی بجائے، مسلمان ہمسایوں کی بجائے بہت دور جا کر ان لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں جو لوگ کبھی بھی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ حکم قرآن مجید ہے کہ مشرکین، کفار، یہود کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نابلد حکمران، ہمارے وہ لوگ جو ظاہری طور پر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات سے نابلد ہیں، وہ بالکل اس کے الٹ چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا آیت نمبر 10 میں، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت، ارشاد ہوا لا يرقبون من مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کرتے الا قرابت داری کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی تعہد کی وجہ سے۔ یعنی یہاں پر خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ مومن کے بارے میں جو تجاوز کرنے والے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ میرا رشتہ دار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ و وعید کیا ہوا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کوئی عہد و پیمان ہے اس کے ساتھ، بلکہ وہ مومن کے دشمن ہوتے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جو ممالک ایسے ہیں جہاں پر حق کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو بھی ایگریمنٹ ہو، جو بھی تجارت ہو، یہود و نصارہ ایک ہی مرتبہ اس مملکت کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور کفر
ملت واحدہ بن کر اسلامی ممالک کو دبوچنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد ہوا کہ جو تجاوز کرنے والے ہیں، جو متجاوز ہیں، جو ظالم ہیں، وہ جب ظلم کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مومن کہیں سے میرا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں، ہم نے بہت سے ایگریمنٹ شیطان بزرگ امریکہ سے کیے اور اس نے مصلحت کے تحت ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیے، لیکن جیسے ہی اس کی مصلحت ختم ہوئی، اس نے ان تعہدات کو، ان وعدوں کو، ان ایگریمنٹس کو کوڑے دان میں ڈال دیا اور کسی بھی صورت میں اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ تعلیم قرآن مجید ہے کہ متجاوز کبھی بھی مومن کے ساتھ اپنے وعدے کی ایفا نہیں کرتا، اسے پورا نہیں کرتا۔ اور پھر 12 نمبر آیت میں پھر ارشاد ہوا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اے صاحبان ایمان دیکھو، اگر وہ لوگ اپنے وعدے اور وعید کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑتے ہیں اور تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ان کفر کے پیشواؤں کے ساتھ لڑ جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک نبی گرامی اسلام کی توہین کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، اس کے مقابلے پر کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ایک آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ وعدہ بھی کریں تو اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ پہلے ایک ملک میں توہین ہوتی ہے، پھر دوسرے ملک میں توہین ہوتی ہے، پھر تیسرے ملک میں توہین ہوتی ہے، اور توہین کے بعد وہ اپنی اس توہین کی بات کو آزادی کے زمرے میں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عہد و پیمان سے اگر وہ پھرتے ہیں، عہد و پیمان کو اگر وہ توڑتے ہیں تو پھر تم لڑ جاؤ ان کے ساتھ۔ لڑ جانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کرو، مکمل طور پر ان کے ساتھ قطع تعلق کرو۔ انہم لا ایمان لہم، اور یاد رکھو یہ یہود و نصارہ و مشرکین کا کوئی وعدہ و وعید نہیں ہوتا، یہ کبھی اپنے وعدے پر نہیں ٹھہرتے۔ لعلہم ینتہون، یہاں تک کہ شاید لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کا کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ شاید کہ کسی طریقے سے یہ باز آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو بدعہدی کرتے ہیں اس بدعہدی کے اوپر وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انقلابی اسلامی جب آیا 1979 میں، تو انقلاب کے بانی راس و رئیس حضرت امام خمینی مجاہد کبیر نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے رابطے ہوں یا کسی اور کے ساتھ ہمارے رابطے ہوں، اس میں کبھی بھی ہمارے لیے مصلحت نہیں ہے۔ یعنی آپ واضح طور پر درک کرتے تھے قرآنی تعلیمات کے مطابق ان کے ظلم و جور کو، ان کی بدعہدی کو۔ اور امام خمینی نے ایک بڑی اچھی تعبیر استعمال کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھیڑ کے بچے اور بھیڑیے کے درمیان کس قسم کا وعد و وعید ہو سکتا ہے؟ وہ بھیڑیے ہیں، مشرکین و یہود و نصارہ مسلمانوں کی نسبت سے بھیڑیے ہیں، اور جب بھی بھیڑیے کو موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ بس قرآن نے بھی کہا کہ دشمن کے اوپر اعتماد نہ کرو، قرآنی زندگی گزارنے والی شخصیات نے بھی کہا کہ کبھی بھی دشمن کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ پھر قرآن مجید نے کہا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، جب تک کفار و مشرکین تمہارے ساتھ وعدے پر قائم رہیں تم بھی وعدے پر قائم رہو، لیکن جب وعدے کو ختم کر دیں تو پھر تم بھی وعدے کو ختم کر دو۔ چھٹا درس جو قرآن مجید نے، چھٹا پیغام ہمیں دیا، وہ پیغام یہ ہے کہ اہل قرآن، اہل ایمان ہمیشہ اخوت دینی اور دینی محبت کے جذبے کے تحت رسول اللہ کی چھتری کے نیچے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ یعنی حکم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد و پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارک توبہ کی 11ویں آیت میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ پیمان شکن لوگ، اگر وہ قطع رحمی کرنے والے لوگ، اگر وہ یہود و نصارہ کفار و مشرکین توبہ کر لیں، نماز پڑھیں،
زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پس جان لو کہ وہ اب تمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیات کو، واقعات کو اسی طریقے سے کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ ان کے لیے یہ نصیحت کا باعث بنے اور وہ اس حقیقت کو جان لیں کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان المسلم اخو المسلم، یاد رکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فلا تخاذلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مومن کو تنہا چھوڑ دو۔ ولا تنابزوا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مومن بھائی کی توہین پر اتر آؤ۔ تو پس یاد رکھیے مومن مومن کا بھائی ہے، اگر کافر بھی توبہ کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ بھی اس اخوت میں شامل ہو جاتا ہے۔ 7واں پیغام قرآن مجید کے اس 10ویں پارے سے ہم یہ لے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے ہمیں فرمایا کہ ایک تو مشرک کو حرم مکی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ 9 ہجری تک یہود و نصارہ مشرکین یہ سب کے سب مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے، لیکن 9 ہجری میں یہ حکم آیا کہ انہیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ داخل نہیں ہو سکتے، حرام ہے ان کے لیے داخل ہونا۔ اور پھر چونکہ یہ لوگ آتے تھے، تجارت ہوتی تھی، منفعت ہوتی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر ہم مشرکین و کفار کو آنے سے روک دیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو خداوند متعال نے فرمایا کہ جس وقت تم نے الہی فریضے کو انجام دینا ہے اس وقت تمہیں فقر سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن ہو، الہی راستے پر چل رہے ہو، پھر تم مشرکین کے نہ آنے کی وجہ سے فقیر ہونے کے اس شک اور خوف میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ ہماری مملکت کے جو مسائل آج کل چل رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم فلاں توہین کرنے والے ملک کے ساتھ تعلقات ختم کریں گے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، اور وہ سب کا سب دنیاوی نقصان۔ قرآن مجید کی تعلیمات اس سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے صاحبان ایمان مشرک لوگ نجس ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس 9 ہجری کے بعد آئندہ انہیں اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ آگے چلتے ہوئے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، عیلہ فقر و تنگ دستی کو کہتے ہیں، اگر تمہیں فقر و تنگ دستی کا خوف ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یاد رکھو ان قریب خداوند متعال اپنے فضل و بخشش کے ساتھ تمہیں مستغنی کر دے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے اس وعدے کے باوجود ڈرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ کے بارے میں ایمان انتہائی ناقص ہے۔ یغنیکم اللہ من فضلہ، انشاء اگر اللہ چاہے تو وہ مستغنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، خدا علم رکھنے والا بھی ہے اور خدا ہی صاحب حکمت ہے، ان حکمتوں کو جانتا ہے کہ فقر میں کیا حکمت ہے اور ثروت مند ہو جانے میں کیا حکمت ہے۔ 8واں پیغام قرآن مجید میں 10ویں پارے میں ہمیں پیغام دیا گیا، آگاہ کیا گیا کہ دیکھو مسجد کی ایک انتہائی اہم حیثیت ہے۔ مسجد کو ہر شخص تعمیر کرنے کا حق نہیں رکھتا، مسجد کو صرف وہ تعمیر کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھتا ہو۔ ارشاد ہوا سورہ مبارک توبہ کی 18ویں آیت میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ، سوائے اس کے نہیں کہ مساجد کو آباد کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو صاحبان ایمان ہیں، جو معاد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی خشیت ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو امید ہے کہ کامیاب لوگ ہوں گے، انہیں ہدایت کا راستہ مل کر رہے گا۔ تو پس معلوم یہ ہوا
کہ مسجد کو آباد کرنا، ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو آباد کرنا، مسجد و حرم ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں کی یادگاروں کی حفاظت کرنا، یہ حکم قرآنی ہے، اور یہ صاحبان ایمان کی عظمت کا معیار مسجد کو آباد کرنا ہے، حرم کو آباد کرنا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ائمہ خدا اور ان کے چاہنے والوں کے جتنے بھی حرم ہیں ان سب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ کے حرم ہوں، چاہے وہ کربلا و نجف و کاظمین و سامرہ کے حرم ہوں، اور چاہے وہ زینبیہ کے حرم ہوں۔ ان تمام حرموں کو جو کہ حرم اللہ ہے حقیقتاً، ان سب کی حفاظت کرنا، ان کو آباد رکھنا، ان کو رونق سے پر رکھنا، ان کی خدمت کرنا اور لوگوں کو ہدایت کے ان مراکز کی طرف متوجہ کرنا صاحبان ایمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، تین چیزیں اللہ کی طرف شکایت کریں گی، مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، وہ مسجد جو خراب ہو چکی ہوگی، اس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جن لوگوں کو ان مساجد میں نماز پڑھنی چاہیے انہوں نے ان مسجد کو خالی چھوڑ دیا ہوگا، وہ مسجدیں شکایت کریں گی۔ وعالم بین جہال، اور وہ عالم جو جاہلوں کے نرغے میں پھنس گیا ہو، عالم موجود ہو لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا جا رہا۔ ومصحف معلق، اور ایسا قرآن مجید جسے لپیٹ کر بس رکھ دیا گیا ہے، قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ، پڑھے پڑھے اس کے اوپر مٹی بھر گئی ہے، چمٹ گئی ہے مٹی اس کے ساتھ، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جا رہی۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز فقط مسجد میں ہو سکتی ہے۔ البتہ واضح ہونا چاہیے، اور سید رضی نے بھی اس قول کی نقل کے موقع پر اس کی وضاحت فرمائی کہ یہاں پر لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے ہمسائے کی گھر میں پڑھی جانے والی نماز اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں پر رسول اللہ کا فرمان کمال کی نفی کر رہا ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن مسجد میں پڑھنے سے جو اسے کمال نصیب ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔ ائمہ خدا سے پوچھا گیا کہ جار مسجد کون ہے، مسجد کا ہمسایہ کون ہے؟ تو ائمہ نے فرمایا من سمع النداء فلم یجبہ، من سمع النداء فلم یجبہ من غیر علت فلا صلاۃ لہ، مسجد کا ہمسایہ ہر وہ شخص ہے کہ جس شخص تک اس مسجد سے اذان کی آواز جائے اور وہ اس اذان کی آواز پر آ کر نماز نہ پڑھے، تو پس مسجد کو آباد کرنا صاحبان ایمان اہل قرآن الہی انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ 9واں درس، قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ تمہیں ذخیرہ اندوزی کی ہرگز اجازت نہیں ہے، چینی کو چھپا لینا، گندم کو چھپا لینا، عام لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے جو چیزیں خداوند متعال نے دی ہیں ان چیزوں کو چھپا لینا، بازار میں ان کی کمی کر دینا تاکہ ان کی قیمت بڑھ سکے۔ اسلام اس چیز کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور ان چیزوں کی حرمت کا بہت سے اوقات میں قائل ہے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارکہ توبہ کی 34ویں آیت میں، الذین، آیت کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں، الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، اے میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ دردناک عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ پھر آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن، قیامت والے دن، یہ جو مال انہوں نے جمع کیا تھا سونا اور چاندی، اس کو گرم کیا جائے گا آتش دوزخ میں، پھر گرم کرنے کے بعد جمع کرنے والے کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کے پہلو پر لگایا جائے گا، ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا،
اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو تم لوگوں نے اپنے نفوس کے لیے اپنے لیے جمع کیا تھا، پس اب برداشت کرو اس دردناک عذاب کو جو تم لوگوں نے جمع کر رکھا تھا۔ آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہم سب مومنین کی خدمت میں، اہل ایمان کی خدمت میں عرض کریں، اگر کوئی ہستی اسلام میں اس بات کا شاہکار نظر آتی ہے کہ اس ہستی نے کبھی بھی مال کو جمع کرنے کی طرف توجہ نہ دی، تو وہ اسلام کی سب سے اولین مسلم خاتون حضرت خدیجہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی سابقہ زندگی کے متعلق بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ انتہائی مالدار تھیں، وہ ملیکۃ العرب تھیں، لیکن جیسے رسول اللہ کی خدمت میں آئیں، آپ نے اپنا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں اسلام کے لیے رکھ دیا، اسے خرچ کر دیا، اور پھر آپ نے نبی گرامی اسلام کی کنیزی کو ہی اپنے لیے دنیا اور آخرت کی عزت و عظمت و شرف و دولت سمجھا۔ بہت سے لوگوں کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے مال کیا، خرچ کیا، فلاں خرچ کیا، فلاں خرچ کیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی اسلام سے پہلے والی زندگی میں ہمیں بہت سے مواقع پر وہ مال اور ان کی وہ ثروت نظر ہی نہیں آتی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے خرچ کر دی۔ ان کی پہلے والی زندگی میں کوئی ثروت تو دکھائے کہ ثروت تھی جو انہوں نے خرچ کر دی۔ بہرحال بارز ترین شخصیت جس نے اسلام کی خدمت میں اپنا سارا مال خرچ کیا وہ ام المؤمنین خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، نبی گرامی اسلام کی وہ واحد و وحید اور باعظمت زوجہ کہ جس کی موجودگی میں نبی گرامی اسلام نے نہ کوئی اور ازدواج کیا اور نہ ہی آپ کی رحلت کے بعد کبھی آپ کو بھولے۔ جب نبی گرامی اسلام گھر میں گوسفند وغیرہ، بکرا وغیرہ ذبح کرواتے تھے تو اس میں سے ایک حصہ جدا کر کے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یاد میں۔ یہ نبی گرامی اسلام کا طرز زندگی، انداز محبت و اپنائیت ہمیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور کسی زوجہ میں نظر نہیں آتا۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری خواتین کو بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سنت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 10واں اور آج کے دن کی اور پارے کی مناسبت سے اور اپنے وعدے کے مطابق آخری پیغام یہ ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ راحت طلب نہیں ہوتا، وہ سست نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے۔ سورہ مبارک توبہ کی 38ویں آیت میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے صاحبان ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا مصیبت ہے تمہیں، کیا مشکل ہے تمہارے اوپر کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو تم زمین پر بھاری ہو جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، ٹک جاتے ہو، زمین کو پھلانگنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، یعنی کہتے ہو کہ ہم اس وقت آمادہ نہیں ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ عجیب تعبیر استعمال کی قرآن مجید نے، اثاقلتم الی الارض، یعنی زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ اللہ پر پوچھتا ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں اختیار کر لیا ہے اور اسی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یاد رکھو دنیا کی یہ رنگینیاں آخرت کی زندگی کے مقابلے پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، بہت ہی کم ہیں کہ تم اسے اختیار کرو اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دو۔ خداوند متعال ہمیں دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ نشاط کے ساتھ میدان عمل میں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔